کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکثر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تو جمع کر دو، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی نگاہوں میں وزیر لگا کر دو۔ حضور کی محبت کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے ہیں کام جو آل حق کیا کرتے ہیں۔ بول کے بولیے محبت شرط ہے حضور سے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بطا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے عشق نصیب فرمائے۔ اب نوجوانوں طالب علم کی جانب دھیان رکھنا، محبت مصطفیٰ کے لیے جو صاحبان ادب نے چیزیں لکھی ہیں نا وہ تین ہیں کہ محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوجوانوں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ محبت مصطفیٰ کے لیے جو صاحبان ادب نے زاویے لکھے ہیں وہ تین ہیں کہ ان تین زاویوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ پہلا زاویہ جمال، حسن، دوسرا زاویہ کمال، فن، تیسرا زاویہ فضائل، خصلت، سیرت، کردار۔ ان تین زاویے اگر صاحبان ادب نے لکھے ہیں تو میں اپنے نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان تین زاویوں سے اگر آقا کی ذات کو دیکھو تو حضور کا جمال ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر۔ حضور سے سونا کون ہو سکتا ہے؟ اگر محبت کا معیار حسن ہے، اگر محبت کا معیار جمال ہے تو نوجوانوں، امت محمدیہ کے جوانوں، حضور سے پیارا کون ہے؟ حضور سے حسین کون ہے؟ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال ہے۔ میں جا کے پوچھیا ماں حلیمہ وہ سونا بدنی تو ٹھیر ہو گئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جڑیا ایمان کوئی نہیں، فلک دا چندے ستارے بیٹھے، زمین تے کتنے نظارے بیٹھے، فرش کو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزار یوسف دے ہو سنا چھے کروڑا موسیٰ دے مننا لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال ہے۔ میرے آقا کا حسن ایسا ایک ایک میں بیان کروں، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ناتخان، کوئی شاعر بیان کرے، یہاں کا بیان کرے، آج کے دور کا بیان کرے، اور ایک ہے کہ حضور سنتے ہیں اور حضرت حسان بیان کرتے ہیں، حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی۔ میرا تخیل نہیں کوئی فتویٰ بھی لگا سکتا تھا، یہ حضرت حسان کا تخیل ہے، حسان پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں۔ اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے، بتانا تجھے کیسا بناؤں۔ تو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں، آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا
میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. انک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. کہ انک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کہ انک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں؟ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے. کہ انک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بنا؟ انس دمشق کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے. لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے. حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے ہیں. لوگ قبلے کی جانب لوگ آگے دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں سے جیسے حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی. دھیان رکھنا میرے دوستوں کی جانب. بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ ہمیں نہیں ملتی. کس اتاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ اتاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا. پیارے آقا کو مشقت کی وجہ سے یا موسم کی حدت کی وجہ سے پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں اسی کو لگا کر آتا. دھیان رکھنا 10 سال سے زائد عرصہ رہے ہیں حضرت انس حضور کی خدمت میں. 10 سال حضور کی خدمت میں حضرت انس. کیا قسمت پائی ہے حضرت انس. حضرت انس فرماتے جب موسم کی شدت کی وجہ سے یا کام کی مشقت کی وجہ سے جو حضور کو پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں اسی میں سے رکھا ہوا ہے وہی لگا کر آتا ہوں. یہاں تک بات پڑی کتاب میں. آگے میری اپنی گرا ہے. آگے میرا اپنا تخیل ہے وہ پیش کرنے لگا. حضرت انس کب تھے خدمت میں؟ جب مدینہ میں تھے اب دمشق میں. کتنا فاصلہ درمیان میں گزر گیا, کتنا وقت درمیان میں گزر گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے. جب اس وجود اطہر کی بات آئے تو پھر کئی لوگ مناظروں پہ اتر آتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے سنگ دل نہ بنا کرو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تو مدینے میں جا کر کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تو مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں. یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ماں بین بیتی ماں بین بیتی ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا. مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہ ہے ذرا تو جمع کرو. بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی. بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما, عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو. اگر محبت کا معیار حسن ہے تو میرے آقا سے بڑھ کر کون حسین ہے.
میرے آقا سے پڑھ کر کون ہنسی. ایک جملہ آ گیا, میں اس ربیع الاول میں اپنے سامعین کو سنایا تھا. کچھ چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نوجوان بیٹھے, یہ اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھیں. وہ دور سے بڑی پیاری لگتی ہے. وہ ٹی وی سونی سی لگائی ہوئی ہوتی ہے. کچھ چیزیں دور سے بڑی پیاری لگتی ہیں. بندہ نیڑے جاوے نا تو کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں. کچھ چیزیں دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اچھا اسے یوں کنورٹ کر دیتا ہوں, اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. کچھ بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار گلیا بھی بڑا اچھا ہے, گلاں بھی بڑی سونیاں کرتا ہے, چلو کوئی لین دین کر لو, کوئی رل کے کاروبار ہی کر لیے. پھر بندہ کناں نوں ہاتھ لا کے واپس. تہاڈی خاموشی دستی ہے میرا تیر نشانہ. کچھ بندے دور سے سونے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. کچھ بندے دور سے چنگے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. بھرے مجمع میں اتنے ماشاءاللہ سنی بیٹھے ہیں, میں ان میں جملہ عرض کر رہا ہوں تو میرا جملہ ضائع جائے تو دکھ ہوگا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونا, میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میں قربان جاؤں اپنی اماں پر, میں قربان جاؤں سیدہ پر, طیبہ پر, طاہرہ پر, عائشہ پر, جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا, دیکھا, پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی. کائنات آلیو تسی سمجھ لیو اے سورج بہتا سونا ہے. سورج کیڑا سونا ہے, میرا میرا محمد سونا ہے. دوستو دھیان رکھنا, یہ آج کی جیسے تقریب رکھی گئی, گرمی لگی نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی اللہ دے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تشریف فرما ہے یہاں اس مجلس میں, میں ان کی خصوصی شفقت چاہتا ہوں. ایک جملہ پڑھ حضرات علماء کرام کی شفقت کا سہارا لے کر, یہ جیسے آج کی یہ تقریب رکھی ہے ختم نبوت کے اتنے پیارے اور حسین اور عقیدت والے عنوان کے ساتھ سجائی گئی.
مزین کی گئی. اس طرح کی اور تقاریب آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ ہوتی ہے نا. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ہوتی ہے. ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، حضور کی سیرت کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں. یہ پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، فقط ایک جملہ، صرف، بلکہ جملہ بھی نہیں، ایک لفظ صرف بولے گا. وہ ایک لفظ اگر آپ نے دل کی کھڑکی کو کھول کے سنا تو آپ کے دل کی تار چھیڑے گا. وہ دل کی تار چھڑ جائے تو آواز تو پیدا ہوتی ہے، تو اس آواز کو پھر دبائیے گا مت، اسے لبوں پہ لے کے آئیے گا، وہی مت بنیے گا اس پہ. یہ پروگرام، یہ جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو اپنی معلومات پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں اور علماء کرام خطاب فرماتے ہیں. یہ کانفرنس ہوتی ہے، ختم نبوت کا عنوان، سیرت کا عنوان، ولادت کا عنوان، میلاد مصطفیٰ کا عنوان. یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں. اس لفظ کو تھوڑا سا گہرائی میں چبائیے گا، سوچئے گا کہ تم لاوارث نہیں. جو بچہ لاوارث ہونا، اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات کدھر تھا، 2 بجے گھر کیوں آیا، 4 بجے گھر کیوں آیا. اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث موجود ہو. سفید ریش کو یوں کر دیں، سفید داڑھی والے، اسی کو پوچھا جاتا ہے. اچھا سفید داڑھی والے صرف وہ نہیں جو نظر آ رہے ہیں. راست نہیں ہو گئے؟ اب کئیوں کی سفید داڑھی اندر ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. صاحبان توجہ ہے، چونکہ وہ مثالیں دے رہا ہوں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. جو بچہ لاوارث ہونا، اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رات 2 دن نہ آئے. وہ میرا بھی ایسا لفظ آیا گیا تھا، مجھے دکھ ہوئے گا. لاوارث بچہ نشیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اور جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے پھر اسے تمیز نہیں رہتی. چلو کوئی بات نہیں، مانا کرتے پڑے گا. لاوارث بچہ نشیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے پھر اسے تمیز نہیں رہتی. یہ اماں ہے. اسے پھر تمیز نہیں رہتی. اماں ہے، ابا ہے، بھائی ہے، بہن ہے. توجہ میری جانب رکھیے گا، نوجوانوں توجہ میری جانب. یہ بہن ہے، اسے پھر تمیز نہیں رہتی. یہ صحابی ہے،
ماشاءاللہ وہ بھی تھوڑا تھوڑا بولتے رہے. میری تقریر کے دوران بھی بولا جائے نا تو پھر بھی انشاءاللہ درخت جنت میں لگتا ہے. آج تو ویسے ہی شب جمعہ ہے. ادھر بھی انشاءاللہ درخت لگے گا. اب دھیان رکھیے میرے یار دوستو اور بول دو میں لاوارث کو کوئی نہیں پوچھتا. جس کا وارث گھر موجود ہو وہ پوچھتا ہے کہ بیٹا کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا. حضور امت کے وارث ہیں نا, تو پھر یاد رکھنا قاضی کا جملہ, حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے. جیسے دل کو لطف دے رہی ہے نا, آپ کی آواز مجھے بھی تو لطف دے نا. ساری رات میری زندگی دا آخری میں دوستو توجہ ہے آپ مجھے بات بھول جائے گی دھیان میں رکھیے اور گفتگو موضوع سے بھی ہٹ جاتی ہے. خدا رب کی جانب دھیان, اللہ آپ سے راضی رہے. لاوارث کو کوئی نہیں پوچھتا, جدھر مرضی ہے پھرتا ہے, جس کے ساتھ مرضی ہے پھرتا ہے. اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو. اب بڑی دھیان سے میری بات سننا. یہ سردیاں انشاءاللہ بھی بڑے ہی زیادہ ہو جانی ہے جنوری میں. نوجوان بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, سفید بھی, بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں ابے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں. یہ بیٹے سمجھیں گے ابے نے دوائیاں کھا لی, باعث سخت دھند ہے, ابا لحاظ اوپر اوڑھ کے سو گیا, بلودگی آ گئی دوائیوں کی, میں اب جتنے بجے مرضی ہے جاؤں, ابا نہیں سوتا. ابا نہیں سوتا. بلودگی آ بھی جائے نا, لحاظ اوپر اوڑھ بھی لے, پھر بھی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں کہ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا. کیوں؟ یہ وارث ہے. میں بعض دفعہ یقین جانے دیر میں بات آتی ہے, پھر سوچتا رہتا ہوں کسے سناؤں. یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا. سوچی بیٹھ گئے, اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے آنگن میں اولاد ہونی ہے اور تو نے پیدا ہونا ہے. چند سال پہلے ابا تیرا وارث نہیں تھا, چند سال بعد یہ وارث ہوگا بھی نہیں. کہ ہوگا, اور قیامت کے دن تو اس نے تجھے پہچاننا ہی نہیں. ابے نے بیٹے کو نہیں دیکھنا, بیٹے نے ابے کو نہیں دیکھنا, ماں نے بیٹی کو نہیں پہچاننا, پیر نے مرید کو نہیں پہچاننا. میرے آقا اس وقت بھی وارث تھے جب تو آیا نہیں تھا, اور میرے آقا اس دن بھی وارث ہوں گے جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, نہ کسی کو دیکھے گا. ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی, اور پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں. میرے یہ دو جملے بڑی محبت سے سن لینا, میں ذمہ داری سے بولنے لگا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, میرے پاس جبریل امین آئیں گے, یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں. کیا ہوا؟ آپ کے امتی پل صراط پہ پریشان ہیں. حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا.
فرماتے ہیں میں ہوش چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر جاؤں گا پلسرات پر، میں پلسرات پہ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی میزان پہ جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پریشان کھڑے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا، میں میزان پہ دوڑ کر چلا جاؤں گا، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں بن رہا ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان تین مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا، ہوش سے پل، پل سے میزان، میزان سے ہوش، ہوش سے پل، پل سے میزان، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا۔ میرے آقا ایسے وارث ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، اس نے کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا، صادق و امی بنا کر بھیجا، خیر البرا بنا کر بھیجا، بدر الدجا بنا کر بھیجا، شمس الضحا بنا کر بھیجا، احمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا، ارے محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ پھر قاضی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عزو سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور قدیمان میں، آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، روح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، وہ تو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حضی، وہ توحا کی شفاعت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ انشاءاللہ بات بالکل کنارے لگانے لگا۔